اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ آج کے درس کا جو ہمارا عنوان ہے وہ عید غدیر کے حوالے سے ہے، چونکہ آنے والی عید ہے اور اس موقع پر بہت سارے ایسے اعمال اور آداب کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور یقینی طور پر ان 4 عیدوں میں کہ جن کا اسلام میں بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے ایک بڑی اور بزرگ ترین عید غدیر ہے۔ یہاں تک کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب کسی نے سوال کیا کہ مولا کیا عید فطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ بھی ہمارے پاس کوئی عید ہے، تو کہا کہ ہاں، اس سے بھی بڑی عید 18 ذی الحجہ عید غدیر کا دن ہے۔ کیوں عید غدیر کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اور اس کے اعمال کیا ہیں؟ کیوں ہماری زندگی میں اس عید کو اتنا زیادہ بھلا دیا گیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اگر موقع ملا تو ان چیزوں پر بھی آپ کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا، لیکن زیادہ توجہ ہماری مختصر عید کے حوالے سے بیان اور اس کی شب، اس کے دن کے اعمال و آداب۔ بس ہمارا اصل موضوع کیا رہے گا؟ اصل موضوع رہے گا عید غدیر کے اعمال اور اس کے آداب۔ لیکن اگر موقع ملا تو پھر وہ باقی چیزیں جو بیان کی ان کو بھی بیان کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر ایک بہت بڑا عظیم احسان کیا اور اس کو اپنی سب سے بڑی نعمت قرار دیا، حتیٰ اس کا بار بار تذکر بھی دیا کہ ہم نے تم پر احسان کیا کہ ہم نے تمہیں ایک دین توحید سے نوازا۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد سے لے کے جتنے بھی انبیاء آئے، سب کی تعلیم دین توحید، اللہ کی طرف بلانا، ایک اللہ کو تسلیم کروانا، اس کی وحدانیت کا اقرار لینا، یہ سب سے بڑا ان کا اہداف تھا۔ اس دین توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مختلف انبیاء کو یہاں بھیجا۔ 1,24,000 انبیاء، جن میں بعض فقط نبی تھے اور بعض رسالت بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور ان میں سے بعض اولی العزم تھے۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ یقینی طور پہ آپ کو علم ہوگا، اگر علم ہے تو میں آگے بڑھ جاؤں، ورنہ یہاں پہ توضیح دے دوں، تھوڑی سی توضیح، البتہ تفصیل زیادہ ہے۔ نبی، رسول، اولی العزم۔ دیکھیں، نبی وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصوص ہوتے ہیں، منصوب ہوتے ہیں، لیکن ان کا کام لوگوں کو دین توحیدی کی تبلیغ کرنا نہیں ہے، ان کا وجود اس علاقے میں کافی ہوتا ہے۔ مثلا ہمارے کسی محلے کے اندر ایک ایسا بزرگ موجود ہو
کہ جو واقع تقوی و پرہیزگاری کی اعلیٰ منزل پر ہو، اس کی شہرت ہو، تو اس کا وجود ہمارے محلے میں بہت ساری نیکیوں کا باعث بنتا ہے۔ خاندان کا ایک بزرگ خاندان کے جمع کرنے میں بڑی مددگار ثابت ہوتا ہے، اور وہاں پر جو بھی اختلافات ہوتے ہیں، جو بھی مشکلات ہوتی ہیں، جو بھی مسائل ہوتے ہیں، وہ اس کے پاس لے کے جاتے ہیں، اس سے حل کراتے ہیں۔ یقینی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جن خاندان میں بزرگ موجود ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جب تک زندہ رہتا ہے اس وقت اس کی اہمیت کا اندازہ ہم کو نہیں ہو پاتا، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہم سے چھن گئی، کہ جب کوئی دو بھائیوں میں اختلاف ہوا خاندان کے بزرگ کے پاس چلے گئے، بہنوں میں اختلاف ہوا خاندان کے بزرگ کے پاس چلے گئے، شادی بیاہ کے مسئلے میں یا XYZ کسی اور مسئلے کے اندر کوئی اختلاف ہوتا ہے، اس بزرگ کے پاس جاتے ہیں، اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کا ادب احترام کرتے ہیں، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں اس کے اوپر ہم عمل کر لیتے ہیں۔ لیکن جب وہ ہمارے درمیان سے چلے جاتا ہے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہم سے چلے گئی، اب ہم کس کے پاس جائیں۔ اسی طرح محلے، خاندان کے علاوہ محلہ، محلے کے علاوہ پھر شہر، یہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی نہ فقط یہ کہ اختلافات اور اس طرح کے مسائل کو حل کرتے ہیں، بلکہ ان کا وجود ہی باعث رحمت ہوتا ہے۔ یقینی طور پہ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ حجت سے خالی نہیں رہ سکتی زمین، تو بہت ساری جگہوں پہ ایسے تھے کہ رسالت جو ہے وہ نہیں تھی اور چلی گئی، یعنی انبیاء کا انتقال ہو گیا، چلے گئے یہاں اس دنیا سے، لیکن نبی ہر وقت ہر جگہ موجود رہے۔ ممکن ہے بہت سارے نبیوں کے اسامی ہمیں نہیں پتہ۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب بہت سے عرب میں آئے سارے، نہیں، ایسا نہیں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہندوستان میں آئے ہوں، ہو سکتا ہے سری لنکا میں آئے ہوں، ہو سکتا ہے چین میں آئے ہوں، ہو سکتا ہے امریکہ میں آئے، اگر امریکہ اس زمانے میں تھا تو صحیح، لیکن ہمیں علم ہونا ضروری نہیں، بس ان کا وجود ایک باعث رحمت ہوتا ہے، ان کا کام یہ۔ اس کے علاوہ ایک رسول ہوتا ہے، رسول کا کام جو ہے وہ شریعت کا پہنچانا ہوتا ہے، پیغام کا پہنچانا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، صحیح۔ اس رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو وہاں سے وحی ہوئی ہے، جو پیغام وہاں سے آیا ہے، وہ معاشرے کے لوگوں تک، عوام تک، لوگوں تک پہنچا دیا جائے، یعنی یہ رسالت کا کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض انبیاء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس شریعت موجود ہوتی ہے، مثلا حضرت موسیٰ کے پاس ان کی اپنی شریعت موجود تھی، اس شریعت کو لوگوں تک پہنچانا، ان کے ساتھ جو انبیاء تھے انہوں نے انہی کی شریعت کو آگے پہنچایا، یعنی دیکھیں موسیٰ شریعت لے کر آئے ہیں، شریعت کا پیغام پہنچایا ہے، باقی انبیاء جو ان کے ساتھ ہیں انہوں نے اس پیغام کو آگے پہنچایا ہے۔ اسی طرح سے جو شریعت لے کے آتے ہیں انہی انبیاء کو کہا جاتا ہے اولی العزم۔ یقینی طور میں ان میں بعض خصوصیات ایسی تھیں جن کا ذکر یہاں پہ مناسب ہے، ان کو اولی العزم کہا جاتا ہے۔ بہرحال اب اسی طرح سے اللہ نے وہ مختلف اوقات میں انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، تاکہ دین توحید کی طرف لوگوں کو مائل کیا جائے، لیکن اسی دین توحیدی کو کمال کی منزل تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں اپنے وجہ کائنات کو بھیجا، اسی لیے اس پر احسان جتلایا، اور سورہ آل عمران کی 164ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ سورہ آل عمران کی 164ویں آیت۔ اس آیت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک احسان کو بتا رہا ہے کہ ہم نے تم پر احسان کیا، یعنی کیا؟ بغیر بتائے اگر وہ آپ سے سوال کرتا یہ معقول نہیں تھا،
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کر سکتا تھا کہ دین توحید کون سا ہے، کیا تم نے احکامات انجام دیے، تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تم نے روزے کیوں نہیں رکھے۔ یہ قبیح کام تھا، کیونکہ اصول کے اندر ہمارے پاس ایک قاعدہ ہے، قبح عقاب بلا بیان، ایک قاعدہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدل کا اس کی تقاضا یہ ہے، حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں جو بیان نہیں کرتا اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کرے گا۔ بس یہاں پہ احسان جتلایا کہ ہم نے رسول دیے تمہارے نفوس کے اندر سے، تمہارے جیسے جسم رکھنے والے، تم جیسے تمہارے درمیان سے، کہ جنہوں نے تمہیں آیات قرآنی سنائیں، تزکیہ کروایا، حکمت کی تعلیم دی۔ اسی طرح سے یقینی طور پر جب اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہا ہے تو احسان کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی عظیم منزلت والی چیز آپ کے درمیان میں بھیجی پروردگار نے، ورنہ احسان کس چیز کا۔ لیکن اسی احسان کے اوپر اللہ نے اکتفا نہیں کیا، یعنی اس نعمت رسالت کے اوپر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہمارے درمیان میں بھیجا، اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ کچھ منزل آگے چل کر پروردگار نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، آل عمران، سورہ آل عمران کی 19ویں آیت، کہ اللہ تعالیٰ نے قرار دے دیا کہ اس کے نزدیک پسندیدہ ترین دین دین اسلام ہے۔ اب چونکہ دین اسلام کو اس کی اپنی کمال کی منزل تک پہنچانا تھا، تو آگے چل کر کچھ عرصے بعد ایک اور واقعہ رونما ہوا جو ہمارا آج کا موضوع ہے، اور وہ واقعہ تھا غدیر خم کا واقعہ۔ غدیر خم کے واقعے کے حوالے سے آپ کو یقینی طور پہ علم ہوگا اس واقعے کا کہ جس طرح سے وہاں وہ واقعہ رونما ہوا، لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ تفصیل آپ کو زیادہ نہ معلوم ہو۔ آج تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ واقعہ غدیر کو یہاں بیان کر دیا جائے۔ یاد رکھیں کہ واقعہ غدیر کے حوالے سے رسالت مآب کو ایسا نہیں تھا کہ علم نہیں تھا کہ مجھے کیا پیغام پہنچانا ہے، حتیٰ کہ جس وقت روایات یہ بتاتی ہیں کہ جس وقت رسالت مآب مدینے سے حج کے لیے جانے لگے تو مدینے میں منادی کروائی رسالت مآب نے کہ دیکھو میں حج پر جا رہا ہوں، اور جو افراد توانا ہیں، جو توانائی رکھتے ہیں، جو طاقت رکھتے ہیں، وہ اس دفعہ میرے ساتھ حج پر چلیں، سوائے اس کے کہ جو ضعیف ہو چکے ہیں یا توانائی نہیں رکھتے۔ یعنی خاص اہتمام کر رہے ہیں کہ مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو، مجھ سے حج کرنا سیکھ لو، میرے ساتھ چلو۔ تاکید، یا رسول اللہ اس دفعہ کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ آپ اتنی زیادہ تاکید کر رہے ہیں کہ مدینے والوں کو بھی اصرار کر کے اپنے ساتھ لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہے۔ مدینے کی اکثریت رسالت مآب کے ساتھ ہوئی، دوسرے علاقوں میں پیغام پہنچایا، دیکھو کہ ہو سکتا ہے کہ میرا یہ حج آخری حج ہو، اس سال تم لوگ حج پر آ جاؤ تاکہ حج سیکھ لو۔ دوسری جگہ سے بھی کثرت کے ساتھ افراد آئے، اور جب رسالت مآب نے حج ادا کر دیا، حج ادا کرنے کے بعد جب کاروان روانہ ہونے لگے تو ان کی روانگی سے پہلے رسالت مآب نے اعلان کیا کہ تمام کاروان جوفہ کے میقات کی طرف سے جائیں گے۔ جوفہ کا میقات وہ جگہ کہ جہاں سے حاجی
اپنے احرام کو باندھتے ہیں حج کے لیے یا عمرے کے لیے۔ میقات جوفہ، کیونکہ میدان غدیر جوفہ کے تھوڑے ہی فاصلے پر واقع ہے، اور فقط یہی اعلان نہ کیا بلکہ مکے کے مسلمانوں کو بھی تاکید کی کہ سارے مکے کے مسلمان کیوں باہر جائیں، انہوں نے حج کر لیا، ان کا حج ختم ہو گیا، کہ نہیں مکے کے مسلمان بھی جوفہ کے میقات پر پہنچیں۔ یعنی اس کا مطلب ابھی آیت نازل نہیں ہوئی ہے، رسالت مآب یہ حکم دے رہے ہیں کہ جوفے کے میقات پر پہنچو۔ اب مکے کے افراد بھی رسالت مآب کے ساتھ جوفے کے میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ جوفے کے میدان سے آگے پہنچے اور وہ میدان تھا غدیر خم، یعنی دو پہاڑیوں کے درمیان میں ایک میدان چھوٹا۔ کیسا میدان؟ ایسا میدان کہ جہاں پہ نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی پانی کا ذریعہ تھا، اور شدید گرمی کا عالم تھا، شدید گرمی کا عالم، اور ایسی گرمی تھی کہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد ہم اس علاقے سے نکل جائیں، اس میدان سے نکل جائیں، اتنی شدید گرمی کے عالم میں۔ جب وہاں پہنچ گئے تو اب رسول نے اعلان کرنا شروع کیا کہ سب کو جمع کرو، جو آگے چلے گئے ہیں ان کو بھی واپس بلاؤ، جو پیچھے چلے گئے ہیں ان کو کہو آگے آئیں۔ جب سب جمع ہو گئے ایک ساتھ، اب رسالت مآب نے یہ حکم جاری کیا کہ اب تم ایک ممبر تیار کرو۔ اس میدان، چٹیل میدان کے اندر کہاں سے ممبر؟ کون سا ممبر؟ کہ نہیں اپنے اونٹوں کے پالانوں کو اتارو، اپنے اونٹوں کے پالان ان کو اتارو اور ان کو اتار کر ایک ممبر تیار کرو۔ لوگوں نے بڑی محنت سے، زحمت سے ان پالانوں کو اتارا اس گرمی کے عالم میں، جو میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو۔ پالان کو اتارنے کے بعد ایک ممبر کو تیار کیا گیا، اور ممبر تیار کرنے کے بعد اب رسالت مآب ممبر کی پہلی منزل پر، پہلی سیڑھی پر، یعنی سب سے اونچی، وہاں کھڑے ہوئے، اور وہاں کھڑے ہونے کے بعد علی کو آواز دی اور علی کو اپنی دوسری سیڑھی کے اوپر کھڑا کیا۔ بلکہ صورتحال اس طرح سے تھی، البتہ کہ آپ لوگ جو تصاویر یہاں پہ شائع ہوتی ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں برابر میں کھڑے ہوئے ہیں اور ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، اس کیفیت کو بیان کیا جاتا ہے تصاویر کے اندر۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں روایات میں اس طریقے سے آیا کہ اس طریقے سے انہوں نے کھڑا کیا، حضرت علی کو نیچے کھڑا کیا، بالکل اس طرح سے کہ جو رسول کا چہرہ تھا اور یہاں علی کا چہرہ تھا، اور رسول کے دونوں ہاتھ علی کے کاندھوں پر تھے، ان کو پکڑے ہوئے تھے۔ اب رسالت مآب نے خطبہ دینا شروع کیا، اور خطبہ اگر آپ لوگ مطالعہ کریں تو فقط خطبہ ہی کم سے کم 2.5 سے 3 گھنٹے کا خطبہ ہے وہ، یعنی چھوٹا خطبہ نہیں ہے۔ اس شدید گرمی کے عالم میں، اس مجمع میں، بعض روایت میں 1 لاکھ، بعض میں 1,20,000، بعض میں 1,24,000، بہرحال کثرت کو بیان کر رہی ہے۔ اس عالم کے اندر خطبے کو بیان کیا ہے، اور از اول اسلام کے تمام پیغامات کو دہرانا شروع کیا ہے، یہاں تک کہ اسی خطبے میں رسالت مآب نے اپنے جانشینوں اور وصیوں کا ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ امام زمانہ کا ذکر اسی خطبہ غدیر میں کیا ہے رسالت مآب۔ ہمارے یہاں بہت سارے پروگرامز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم مختلف کاموں کو انجام دیتے ہیں، البتہ کہ ثواب کے کام ہیں، لیکن اگر ہم خطبہ غدیر کی محفل برگزار کریں، برپا کریں، جس میں فقط خطبہ غدیر کو عربی متن کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ بیان کیا جائے،
تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ خطبہ غدیر کے اندر رسالت مآب نے کیا کیا چیزیں بیان کی ہیں۔ اخلاقیات کا چیپٹر الگ، احکام کا چیپٹر الگ، اپنی جانشینی کے چیپٹر کو الگ بیان کیا ہے، اس کے بعد حتیٰ آخر زمان کے مسائل کو بیان کیا، اور حالت 2.5 سے 3 گھنٹے تپتی دھوپ کے اندر سارے لوگ جمع ہیں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اور حالت یہ بتائی گئی ہے روایات میں کہ اپنی عباؤں کو اتار کر لوگ کبھی اپنے سر پر رکھتے تھے اور کبھی پیروں کے نیچے رکھتے تھے، گرمی کی تپش سے بچنے کے لیے۔ لیکن رسالت، یا رسول اللہ آپ تو اخلاق کے معلم ہیں، بس کیجئے، کیا ضرورت ہے اتنا لمبا خطبہ دینے کی؟ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لوگوں کو اذیت ہو رہی ہے، نہ دیں خطبہ۔ کہا نہیں، تکلیف اور اذیت مومن دینا اس وقت تک حرام ہے کہ جب تک اس کا تعلق دین سے نہ ہو، اور جب دین کا اہم پروگرام دیا جائے، دین کا اہم پیغام دیا جائے، اس میں اگر کسی کو تکلیف بھی ہوتی ہے تو ہونے دو۔ یہ سبق مل رہا ہے یہاں سے۔ ہم دین کا پیغام دیتے ہیں، گھر والے ہماری مخالفت کرتے ہیں، بہن اپنے بھائی کو دین کا پیغام دے رہی ہے، کہا بھی اذیت ہوگی، اس کو ہونے دیں اذیت، فقط ضد نہ ہو۔ اذیت ہونا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو آپ کے ہر کام سے ان کو اذیت ہے، جو دینی آپ کام کے اذیت ہے۔ بس رسالت مآب اس موقع پہ خطبہ دے رہے ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے کہ بعض افراد نے لکھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ اس گرمی کے عالم میں ان سے اونٹوں کے پالانوں کو اٹھوایا اور ان سے اسی پالانوں سے منبر بنوایا، تاکہ یاد رکھیں کہ آخری وقت میں رسالت مآب نے ہم سے کتنی محنت کا کام لیا تھا، شاید اس بہانے سے غدیر کو یاد رکھیں۔ اس تپتی دھوپ کے اندر اتنی دیر تک کھڑے رہنا، اس حالت میں کہ اپنی عباؤں کو اتار کے سر پر رکھنا اور پیروں کے نیچے رکھنا بار بار، شاید یہ یاد رکھیں غدیر کو کہ کتنی سخت گرمی میں رسالت مآب نے غدیر میں ہمیں خطبہ دیا تھا، اور اس خطبے کی وجہ سے شاید وہ ولایت علی کو یاد رکھیں۔ یہ اہتمام کر رہے ہیں رسالت مآب۔ اور واقعہ غدیر کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں ہے، یہ 3 دن کے اوپر مشتمل ہے۔ 3 دن تک سب کے سب میدان غدیر کے اندر موجود رہے، 3 دن اس گرمی کے حالت میں۔ یعنی اہمیت دیکھیں، کتنا اہتمام کر رہے ہیں رسالت مآب۔ ایسے موقع پر رسالت مآب نے جب یہ سارا خطبہ دے دیا، اب خطبہ دینے کے بعد سب سے اہم سوال یہ تھا، کیا میں نے اپنا پیغام تم لوگوں تک نہیں پہنچایا؟ کیا اللہ کا پیغام میں نے پہنچا دیا؟ کیا میں نے نماز کا حکم پہنچا دیا؟ کیا روزے کا حکم پہنچا دیا؟ کیا حج کا حکم پہنچا دیا؟ سب اس کے اوپر کہتے رہے، جی رسول اللہ، جی رسول اللہ، جی رسول اللہ، جی رسول اللہ، آپ نے پہنچا دیا۔ کہا اچھا ایک بات اور بتاؤ، کیا تمہارے اپنے نفسوں پر، تمہاری اپنی جانوں کے اوپر تم سے زیادہ اختیار میرا نہیں؟ کتنا اہم سوال ہے۔ اللہ نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے، اللہ نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے۔ انسان اگر اپنی جان لینا چاہے، کہا جائز نہیں تمہارے لیے اپنی جان لینا، کیوں؟ اس لیے خودکشی حرام ہے۔ لیکن اگر رسالت مآب حکم دیں کہ یہ چھری اٹھاؤ اور پھیر لو اپنی گردن کے اوپر، تمہارے لیے واجب ہے کہ چھری اٹھاؤ پھیرو اپنی گردن پر۔ کہا مولا قیام کیوں نہیں کرتے؟ کہا قیام؟ کہا یہ تندور جل رہا ہے؟ کہ جی مولا جل رہا ہے۔ کہا کود جاؤ اس کے اندر، کود جاؤ اس کے اندر، کون تندور کے اندر۔ کہا مولا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں، ادھر سے دوسرا ایک صحابی داخل ہوا، کہا تندور دیکھ رہے ہو؟ کہا جی مولا دیکھ رہا ہوں۔ کہا کود جاؤ۔ اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، کود گیا۔ کہا دروازہ بند کر دو اس کا، اوپر ڈھکنا ڈھک دو، ڈھکنا ڈھک دیا۔ اب وہ بے چین،
اب جل گیا ہوگا، کھال جل گئی ہوگی، اب ہڈیاں بن رہی ہوں گی، سارے تصورات اس کے ذہن کے اندر۔ مولا اس کی کیفیت کو دیکھنے تھوڑی دیر بعد کہا کہ اچھا ذرا تندور کا ڈھکن اٹھا کے دیکھو ذرا کیا ہے اندر۔ کہا مولا اب کیا دیکھوں، کیا بچا ہوگا راکھ کے علاوہ؟ کہ نہیں دیکھو۔ اب جو ڈھکن اٹھا کے دیکھا باغ ہے اندر، اور باغ کے اندر وہ شخص عبادت کر رہا ہے۔ امام سے شکایت کی، امام زمانہ سے شکایت کی، مولا آپ قیام نہیں کرتے، قیام نہیں کرتے، قصائی قیام نہیں کرتے۔ کہا کہ میرے پاس انصار نہیں ہے۔ کہا انصار تو بہت ہیں، میرے خود جاننے والے بہت ہیں۔ کہا اچھا بلا لو سب کو، سب کو بلا لو۔ بلا لیا سب کو کہ ابھی امام آ رہے ہیں، تمہاری امام سے ملاقات کرائیں گے۔ جب سب جمع ہو گئے کہا کہ میں اوپر بیٹھوں گا اور اوپر میرے لیے کچھ گوسفند رکھ دینا، کچھ بکریاں بھیڑ دمبے رکھ دینا۔ اب ایک ایک کو بلاتے رہے چھت کے اوپر۔ اس کے بعد کہا ایک دمبا ذبح کر دو، اور پرنالے سے اس کا خون گرنے لگا۔ کہا دوسرے کو بھیجو، اب وہ دوسرا آیا، اوپر سے پرنالے سے پھر خون گرا۔ کہا تیسرے کو بھیجو، اب تیسرا مومن اوپر گیا تو پھر پرنالے سے خون بہنے لگا، نیچے گرنے لگا۔ کہا چوتھے کو بھیجو، کہا مولا سب تو چلے گئے، کوئی بھی نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا بھی یہ کون سی امام زمانہ ہے جو اوپر جاتا ہے ذبح کر دیتے، خون بہنے لگتا ہے؟ ایسے اصحاب کی ضرورت نہیں ہے، خودکشی حرام ہے، لیکن اگر مولا حکم دیں، امام حکم دیں، رسول حکم دیں تو یہ کرنا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، انجام دینا ہے۔ کہا میں اولا نہیں ہوں، میں افضل نہیں ہوں تمہاری جانوں کے اوپر کہ اگر میں تمہیں حکم دوں کہ ذبح ہو جاؤ تو ذبح ہو جاؤ؟ تمام مسلمانوں نے جو موجود تھے حکم کہا جی رسول اللہ، بالکل آپ افضل ہیں ہماری نفسوں کے اوپر، ہمارے نفوس کے اوپر آپ اولا ہیں، آپ افضلیت رکھتے ہیں۔ بس یہ جو جملہ آیا اور جب اقرار لے لیا کہ میں افضل ہوں تمہارے نفوس کے اوپر، بہت اہم جملہ ہے، یعنی اتنا اختیار رکھتا ہوں کہ تمہاری جانب ایسا ہے جیسے میرے مٹھی میں، اتنا اختیار رکھتا ہوں میں۔ جب یہ فرمایا تو علی کے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، کہتے ہیں نا روایت میں کہ اتنا ہاتھوں کو بلند کیا کہ بغلوں کی سفیدی علی کی نظر آنے لگی، اتنا بلند کیا ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو، اور پھر فرمایا من کنتم مولا فہذا علی۔ یعنی یہاں مولا سے مراد دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ 70 معنی کیے ہیں مولا کے، 70 معنی مختلف کتابوں میں ذکر آیا۔ فخر رازی نے اپنی تفسیر کے اندر اسی آیت کے ذیل کے اندر روایات کو نقل کیا، فخر رازی نے۔ مشہور ایک صحافی ہیں، انہوں نے ایک مقالہ پڑھا، بڑا پسند آیا مجھے۔ کہا بہت سارے معنی لوگوں نے نقل کیے ہیں مولا کے کہ من کنتم مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں ہمسایہ اس کے علی ہمسایہ، جس کے علی دوست، مولا کے ایک معنی دوست اس کے علی دوست۔ تو ایک معنی اب وہ صحافی بیان کر رہے ہیں، میں یہاں نقل قول کر رہا ہوں ان کا، لیکن لطیف ہے۔ کہا مولا کے ایک معنی ہے، بہت سارے معنی، ہمسایہ، دوست، رفیق، پسند ہونے والا، یہ سب معنی ہیں مولا کے۔ ایک معنی مولا کے ہیں داماد، داماد۔ اب ترجمہ کیا بنے گا ان کے بقول؟ من کنتم مولا فہذا علی مولا، پس جس کا میں داماد، کہیں کیسے ممکن ہے؟ ہے ممکن ہے؟ نہیں ممکن نہیں ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے گا کہ یہاں مولا کے معنی کیا نکل رہے ہیں۔ کہا نفوس کے اوپر میں حاوی ہوں، میں افضل ہوں، تمہارے نفوس کے اوپر افضل ہوں میں۔
یعنی اس کا مطلب جس طرح سے میں تمہارے نفوس کے اوپر اختیار رکھتا ہوں، علی بھی تمہارے نفوس پہ اختیار رکھتے ہیں، جو جو اختیار میرے پاس ہیں وہ اختیار علی کے پاس ہے. یہ معنی بنیں گے. اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا، اور دعا کے بعد بلند کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ پروردگارا، جو علی کو دوست رکھے اس کو تو دوست رکھ، اور جو علی کو دشمن رکھے اس کو تو دشمن رکھ. یہ واقعہ غدیر فقط یہاں پہ ختم نہیں ہو گیا کہ جو کہ ہماری محافل میں اکثر بیان کیا جاتا ہے، وہ یہاں تک بیان کیا جاتا ہے. یہاں تک ختم نہیں ہوا. اب جب یہ بیان کر دیا، اس کے بعد حکم یہ دیا کہ اسی غدیر کے میدان میں 2 خیمے الگ الگ برابر میں نصب کیے جائیں. ایک میں خود بیٹھے اور ایک میں کہا کہ علی تم بیٹھو، اور تمام لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ ایک ایک کر کے اور ان کو ہم کو مبارکباد دو. یعنی ایک مرتبہ رسالت مآب کے خیمے میں جاتے، ان کو مبارکباد دیتے، اس کے بعد نکل کر علی کے خیمے میں آتے اور علی کو مبارکباد دیتے. اور یہ خیمے 3 دن تک لگے رہے، اور 3 دن تک وہ جو جلدی میں جانے والے مسلمان تھے وہ سارے کے سارے اسی میدان کے اندر 3 دن تک موجود رہے. یعنی اہمیت کو بتا رہا ہے کہ کتنی اہم چیز ہمیں عطا ہوئی ہے. آپ دیکھیں بعض مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے کہ جو ہم وہاں پہ کہتے ہیں انعمت علیہم سورہ حمد کے اندر، نعمت سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے. اسی طرح سے نبع العظیم کے حوالے سے، یعنی کون سی بڑی خبر؟ یہ بڑی خبر ولایت علی ابن ابی طالب کے حوالے سے. سارے پیغام دینے کے بعد تو بہت سارے لوگ کہ جس میں بعض خلفاء بھی شامل تھے، اور وہ آئے اور انہوں نے مبارکباد دی. سب سے پہلے آ کے بخن بخن یا امیر المؤمنین ابن ابی طالب، مبارک ہو مبارک ہو اے امیر المومنین ابی طالب کے فرزند، کہ تم ہمارے لوگوں میں مردوں اور عورتوں کے آج سے مولا قرار پائے. دیکھیں ان کی ولایت کا اعلان تو پہلے دن ہو چکا تھا، آج سمجھیں کہ آفیشل اعلان ہو گیا. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن میں، ابھی الیکشن گزرے ہیں، الیکشن میں ہوتا ہے کہ اعلان ہو گیا کہ فلاں جیت گیا. کہا جیت تو گیا ہے، جب تک یہ آفیشل اعلان نہیں ہوگا جب تک یہ صحیح نہیں مانا جائے گا. یہ آج آفیشل اعلان ہو گیا کہ علی جانشین رسول ہیں. اس کے بعد مبارکباد کا یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہا، اور 3 دن کے بعد پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3. یہاں حدیث ہے چھٹے امام سے کہ فرمایا کہ آج کے دن یعنی 18 ذی الحجہ کے دن دین اسلام کو اللہ نے اپنا محافظ، دین کا محافظ مقرر کرنے کے بعد مکمل کیا. یعنی بتا دیا کہ امامت دین کی محافظت کا نام ہے، کہ جو دین کی محافظت کرتے ہیں. کس طرح سے؟ کہ اگر ان کو جنگ کی ضرورت پڑے تو جنگ کرتے ہیں، اور اگر صلح کی ضرورت پڑے تو صلح کرتے ہیں. امامت کے حوالے سے، ولایت کے حوالے سے ایک اہم چیز یہ ہے
کہ انسان سب سے زیادہ جو احتیاط کرے وہ ولایت کے معاملے میں کرے، ولایت کے سلسلے میں کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اسی ولایت کے اوپر ہے۔ جس کے پاس ولایت نہیں ہے علی کی، اعمال بیکار ہیں، اصل قابل قبول نہیں ہے اعمال۔ جس طرح سے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار خدا کی وحدانیت پر ہے، خاتم الانبیاء کی رسالت کے اوپر ہے، اسی طرح ولایت علی ابن ابی طالب کے اوپر ہے۔ اس کے بغیر کوئی عمل آپ کا قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ روایت موجود ہے کہ قیامت کے دن مختلف افراد مختلف مراحل سے گزریں گے، اور مراحل سے گزرنے کے بعد جب دیکھیں قیامت کے دن ایک ہے یوم حشر اور ایک ہے یوم نشر۔ حشر الگ چیز ہے، حشر کہتے ہیں اس میدان کو کہ جہاں پر سب کو جمع کر لیا جائے گا، اور نشر کہتے ہیں اس وقت کہ جب حساب کتاب ہوگا۔ آج پتہ چلے گا نشر کے دن کہ تم نے کیا کمال دنیا میں انجام دیا۔ اب جب دنیا میں نشر کے دن پہنچ گئے، نشر کے موقع پہ پہنچ گئے، تو وہاں پہ سب سے اہم سوال جو انسانوں سے ہوگا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے؟ تو لوگ فخر سے کہیں گے ہم نے نماز پڑھی، ہم نے روزہ رکھا، ہم نے حج کیا، ہم نے زکوٰۃ دی، ہم نے نیک کام کیے، ہم نے فلاں کام کیے۔ کہا ان سب کے بارے میں بعد میں بتانا، یہ بتاؤ کہ تم نے ولایت کو بھی قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا، کیونکہ جس نے ولایت کو قبول نہیں کیا اس نے کوئی عمل انجام نہیں دیا۔ بس سارا دار و مدار اس ولایت کی قبولیت کے اوپر ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس بہت ساری روایت ہیں کہ عالم زر میں پروردگار نے حتیٰ تمام انبیاء کو نبوت ان کی جو عطا ہوئی وہ بھی ولایت کے اقرار کے حوالے سے عطا ہوئی۔ کیسے؟ کہ جس نے ولایت کو سب سے پہلے قبول کیا، جلدی قبول کیا، نبوت اس کو عطا ہوئی، رسالت اس کو عطا ہوئی۔ جس نے جتنی تاخیر کی اس کا مقام اس سے کم ہوتا گیا۔ نہ فقط انبیاء اس میں سے اس حوالے سے بنے بلکہ انسانوں سے بھی اقرار لیا گیا ولایت کے حوالے سے۔ اس لیے روایت میں ہے کہ کیا تم بھول گئے کہ جو عہد و پیمان باندھ کر آئے تھے اس دنیا میں؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اسی پیمان کی طرف اشارہ ہے کہ جو عالم زر میں تم سے پیمان لیا گیا تھا، تم سے وعدہ لیا گیا تھا ولایت کے حوالے سے، کہ اس کو بھول گئے ہو۔ حتیٰ چرن پرند جانور، حتیٰ نباتات اور جماعتات کہتے ہیں عقیق کو بڑی اہمیت حاصل ہے، مومن کے ہاتھ میں عقیق ہونا چاہیے، اور عقیق کے پہننے سے اس کا ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کہ عقیق کی حیثیت کیا ہے؟ پتھر ہے ایک، لیکن کیوں یہ مقام، یہ منزلت اس کو کیسے عطا ہوئی؟ کہا پتھروں میں سب سے پہلے جس نے ولایت کو قبول کیا وہ عقیق تھا۔ بس اس کا مطلب اتنی اہم چیز ہے وہ ولایت یہ کہ چونکہ پہلے اس نے قبول کیا اس کو اتنی اہمیت دے دی گئی۔ اس کے بعد جیسے جیسے ان سنگوں کی اہمیت اس دنیا میں پائی جاتی ہے وہ ساری کی ساری ولایت کے قبولیت کے دار و مدار کے اوپر ہے۔ یہ روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں ائمہ سے۔ بس یاد رکھیں اس ولایت کی بڑی اہمیت ہے، اس کو محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلق کیا ولایت علی ابن ابی طالب کے اوپر۔ اس حوالے سے اگر کوئی سوال ہو تو کر لیں، 5 منٹ ہمارے پاس ہیں۔ ولایت کے حوالے سے ویسے سوال تو خیر کر لیں، کوئی بات نہیں۔ سر جب اتنے واضح طریقے سے اعلان کر دیا گیا تھا اس کے باوجود کتنے لوگ منحرف ہو گئے،
تو یہ کیا ریزن تھا؟ یہی سوال، یہ سوال ایک روایت میں ہے کہ 8ویں امام کی روایت ہے کہ راوی نے ان سے سوال کیا امام سے کہ امام اتنا واضح جواب دیا گیا، اتنا واضح طریقے سے بتایا گیا، مختلف اوقات میں دعوت ذی العشیرہ سے لے کر اور مختلف مواقعوں کے اوپر، حتیٰ سورہ برات جب نازل ہوئی تو سورہ برات جو ہے وہ کسی اور کو دی گئی کہ جا کے مشرکین کے سامنے سورہ برات پڑھو، قرات کرو، تلاوت کرو، ان کو بتاؤ۔ جب وہ آدھے راستے میں پہنچے تو اللہ کی طرف سے، معلوم ہے وہ واقعہ آپ کو، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ نہیں واپس بلاؤ، واپس بلاؤ، آدھے راستے سے واپس بلا لیا گیا کہ یہ پروردگار کیوں واپس بلا رہے؟ کہا نہیں، سورہ برات وہ تلاوت کرے کہ جس نے خود کبھی شرک نہ کیا ہو، جس کا سر کسی بت کے آگے نہ جھکا ہو، تلاوت اس کو جچتی ہے کہ آپ بلاؤ۔ کہ کس کو بھیجیں؟ رسول اللہ، علی کو بھیج دو، علی کو بھیجو۔ تو سورہ برات علی لے کے گئے، کیوں؟ کبھی نہیں جھکا سر۔ سورہ برات کے موقع کے اوپر، دعوت ذی العشیرہ کے موقع کے اوپر، سورہ حلطہ کے موقع کے اوپر، مباہلہ کے موقع پہ، غدیر کے موقع پہ، مختلف مواقعوں پر سب کچھ بیان کر دیا۔ علی مع الحق والحق مع علی۔ ہاں، حق تو کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ چلو بھی سمجھ میں آتی ہے، ہاں، علی حق کے ساتھ ہیں، سمجھ میں آتا ہے، انسان حق کے ساتھ ہو سکتا ہے، حق علی کے ساتھ ہے، یہ واقعاً سمجھ سے بالاتر چیز ہے کہ جہاں جہاں علی مڑے وہاں وہاں حق کو موڑ دو۔ یعنی عجیب، واقعاً عجیب منزل ہے۔ قرآن مع علی، ہاں، والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن جو ہے وہ علی کے ساتھ۔ علی کا قرآن کے ساتھ ہونا سمجھ میں آتا ہے، قرآن علی کے ساتھ، یہ واقعاً عجیب منزل ہے۔ مختلف مواقعوں پر بیان کر دیا، بولا پھر کیوں سب کچھ ہونے کے بعد لوگ کیوں الگ ہو گئے؟ تو وہاں پر انہوں نے 3 علتوں کا ذکر کیا امام نے۔ پہلی علت جو لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا، پہلی علت لوگوں کا دنیا پرست ہونا، دوسری علت ایمان کی کمزوری، اور تیسری علت ذاتی انسان کے مفادات۔ یہ 3 علتوں کو امام نے اس روایت میں بیان کیا ہے کہ ان 3 علتوں کی وجہ سے انسان نے جن کے سامنے علی کی ولایت بالکل واضح تھی، بھلا دی۔ اور اگر آپ جو ہے وہ سقیفے کے واقعے کو دیکھیں اور رسالت مآب کی جو شہادت ہے اس واقعے کو دیکھیں، وہاں پہ تقریباً ایسے ہی نظر آتا ہے کہ بنی اسلم قبیلے کا نام ہے، مدینے سے کچھ فاصلے کے اوپر یہ رہا کرتے تھے۔ رسالت مآب کی رحلت سے پہلے یہ لوگ آئے تھے، ان کے علاقے میں قحط پڑا ہوا تھا، اور رسالت مآب نے کہا کہ تم اپنے قبیلے والوں کو لے کر آؤ تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور جب یہ قبیلے والوں کو لے کر واپس پلٹنے ہیں، اس وقت رسالت مآب کا انتقال، رحلت ہو چکی تھی۔ تو اب بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط یہ کہ اپنے قبیلے کے تمام افراد کو مسلح کر کر مدینے کی ہر گلی کے اندر کھڑا کر دو، اور جو ہماری مخالفت کرے باہر۔ تو وہ جو ایک روایت ہے کہ مدینے کی گلیاں جو ہیں مسلح افراد سے بھری ہوئی تھیں، اس کی وجہ یہ تھی بنی اسلم کا قبیلہ، کہ انہوں نے قحط سے بچنے کے لیے اور مدد لینے کے لیے ساتھ دیا، اور مدینے کی گلیوں میں اس طرح سے کھڑے ہوئے وہ لوگ۔ تو یہ وہ واقعات ہیں کہ واقعاً تاریخ کے کہ جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں، اور لوگوں کو ان واقعات کا اتنا زیادہ علم نہیں ہوتا، کیونکہ عموماً جو ہے وہ ہمارے یہاں اس طرح کی تفصیلات نہیں بتائی جاتی کہ جو بتانے کا حق ہے۔ اور کوئی سوال اگر ہو ابھی تک جو بیان ہوا ہے؟ نہیں ہے؟ خیر، آج تو تاریخ ایک چھوٹی سی بیان کی ہے، اور اس میں واقعی سوال خود میرے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ
کہ کیا سوال آ سکتا ہے اس میں، لیکن بہرحال پھر بھی اب اگلے اس میں آپ لوگ تھوڑا ریسٹ کا ٹائم ہوتا ہے نا آپ لوگوں کے، تو اس میں پھر ہم بیان کریں گے اعمال و آداب، ہمیں کیا کرنا چاہیے غدیر کے شب میں، دن میں، اور اس کے کیا آداب ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو آج کے عید کے حوالے سے ہے وہ تجدید عہد وفا ہے ولایت کے ساتھ۔ تمام مومنین جو ولایت کو قبول رکھتے ہیں، در حقیقت ایک ایسا دن ہے کہ جس دن ان کو اپنے ولایت کو اظہار کرنا ہے، کس کے ساتھ؟ تجدید عہد اور وفا کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں خود اپنے وقت کے امام کا، ہم قبول رکھتے ہیں ان کی ولایت کو، ان کی ولایت کے ساتھ ہمیں تجدید عہد کرنا ہے، ولایت علی کی تجدید عہد کرنا ہے، ولایت حسن کی تجدید عہد کرنا ہے، تمام ائمہ کی ولایت کی آج یعنی غدیر کے دن تجدید عہد کرنا ہے۔ دوسرا اہم کام جو آج کے دن انجام دینا ہے وہ اظہار براءت ہے، کیونکہ اہم مسئلہ ہے دین کا، جزو دین ہے دشمنان اہل بیت سے اظہار براءت۔ لیکن اظہار براءت میں بعض چیزوں کا ظاہر یقینی طور پر سب جانتے ہیں اس چیز کو کہ کن چیزوں کا ہمیں احتیاط کرنا ہے، خیال رکھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روز برات اس لیے اس کو قرار دیا گیا ہے کیونکہ تمام مومنین کی قیامت تک آنے والی تمام مشکلات، تمام پریشانیوں کی وجہ انکار ولایت ہے۔ آج اگر ولایت کو تسلیم اس دن سے کر لیا جاتا تو کوئی بھی دنیا کا انسان، میں مسلمانوں کی بات ہی نہیں کر رہا، میں مومنین کی بات ہی نہیں کر رہا، تمام انسان، دنیا کے تمام انسان کسی پریشانی مشکل میں گرفتار نہیں ہوتے، بالکل اس طرح سے کہ جس طرح سے جب امام کا ظہور ہوگا اور ظہور کے بعد تمام انسان پرسکون زندگی اپنی گزاریں گے، بالکل اسی طرح، کوئی فرق نہیں ہے کہ امام جب ظہور کریں گے تو اس کے بعد انسانوں کے اوپر یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جی نہیں، بالکل اسی طرح سے اگر وہ ولایت باقی رہتی کہ جسے رسالت مآب معین کر کے گئے تھے تو بالکل وہی آئیڈیل کنڈیشن جو کہ ظہور کے بعد ہوتی وہ اس وقت بھی ہوتی، کوئی فرق نہیں تھا۔ اور اظہار برات کی ہمارے پاس بہت زیادہ تاکید کی گئی، اسی لیے یوم استجاب دعا کا نام بھی اس کو دیا گیا، دعا کی قبولیت کا دن۔ کیوں؟ عید کا دن ہے، عید کے دن انسان کیا کرتا ہے؟ عید کے دن انسان جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ اپنے بڑوں سے عیدی وصول کرتے ہیں، عیدی طلب کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ کسی عام دن کے اندر کسی کے پاس جائیے اور کہیے ذرا پیسے دے دینا مجھے، اگر میں کسی سے کہوں بھی کہ جاؤ فلاں سے پیسے مانگ لو تو ہرگز نہیں مانگے گا، کہ نہیں، میری عزت نفس کا سوال ہے، میں کیسے کسی سے پیسے طلب کر لوں، میں کیسے کسی سے کوئی لباس، کوئی چیز طلب کر لوں، عزت نفس آڑے آئے گی انسان کی، وہ کبھی بھی یہ نہیں کام نہیں کرے گا۔ لیکن عید کے دن اکثر دیکھا ہوگا مائیں بچوں سے کہ جاؤ اپنے فلاں سے پیسے لے لو، عیدی لے لو، اور بچے بھی بڑے شوق سے جاتا ہے، عیدی طلب کرتا ہے۔ عید کا دن ہے، عید کے دن چھوٹے اپنے بڑوں سے عیدی طلب کرتے ہیں۔ بس یہ دن ولایت کا دن ہے، ہمارے ولی کی عید کا دن ہے، ہمارے لیے انہوں نے عید کا دن قرار دیا ہے۔ اس عید کے توسط سے اپنی عیدی کو وصول کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، عیدی کو وصول کیجیے گا اس دن دعا کے ذریعے سے، اپنی حاجت کو ضرور طلب کیجیے گا امام سے کہ مولا بے عنوان عیدی ہمیں یہ عطا کر دیں کہ آج عید کا دن ہے، آج یہ خوشخبری ہمیں سنا دیں، یہ میری خواہش پوری کر دیں آج کے دن۔ اسی لیے
عید غدیر کو یوم استجابت دعا قرار دیا گیا کہ اپنی عیدی امام سے لینا نہ بھولیے۔ اسی لیے اس دن کو مختلف ناموں سے پکارا گیا، مختلف روایات میں مختلف نام آئے ہیں، نام ویسے تو 50 کے قریب ہیں، میں تیزی کے ساتھ آپ کو سناتا ہوں بعض نام۔ اس میں سے بڑے یوم عید الاکبر، بڑی عید، بزرگ عید۔ یوم رضاۃ الرحمن، پروردگار کی خوشنودی کا دن۔ یوم منار الدین، قیام کا دن، روز مشل کا دن۔ یوم القیامہ، قیامت کا دن۔ یوم السرور، شادی یا شادمانی کا دن۔ یوم تبسم، مسکرانے کا دن، تبسم، مسکرانا۔ یوم ارشاد، رہنمائی کا دن، جس دن مومنین کی رہنمائی کی گئی۔ اچھا، اب ایڈریس میں اگر آپ کو بتانا شروع کروں تو شاید لمبا ہو جائے گا، ویسے چلیں بتا دوں کہ آپ لوگوں کو ایڈریس روایتوں میں ہیں مختلف، ضرورت نہیں ہے، خیر چلیں۔ یوم رفع الدرجات، درجات کی بلندی کا دن۔ یوم ولایت کا دن۔ یوم کرامہ، کرامت کا دن۔ یوم کمال الدین۔ یوم الفصل، حق و باطل کی جدائی کا دن۔ یوم برہان۔ یوم شاہد و مشہود۔ یوم زینہ، زینت کا دن۔ یوم میثاق، یوم عہد، ابھی بتایا میں نے، عہد کا دن ہے، میثاق کا دن ہے، تجدید وفا کا دن ہے۔ یوم امن، یوم اہل بیت۔ یوم عبادہ، یوم اتمام النعمہ، عید آل محمد۔ یوم شکر، یوم الغدیر، یوم صلاۃ، یوم صوم، یوم فرح، یوم عید، یوم طعام، یوم تبیان اور یوم دلیل۔ یہ مختلف نام ہیں جو بیان کیے گئے۔ اچھا، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو کہ عید غدیر جو ہے وہ ائمہ نے کیسے منائی، لیکن اس کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر، صحیح، چونکہ ائمہ نے ہر عید غدیر پہ خاص انداز میں اس کا اہتمام کیا اور عید غدیر کو منایا۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين